السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کی گئی ہے، جس سے اس مہینے کا مقام اور اس مہینے کا مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل روزہ، یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ جس مہینے میں انسان رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ محرم کا مہینہ، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس سے بھی اس کی تقدیس اور اس کی تعظیم ثابت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے، اس سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں بکثرت روزہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے اس دن کا روزہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گزشتہ گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ احتسب علی اللہ انہ یکفر السنہ التی قبلہ۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، عاشورہ کا روزہ آپ جانیں کہ اسلام کے اندر رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض قرار پایا تو عاشورہ کا روزہ جو فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اب اس کا درجہ استحباب کا ہے۔ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی شخص ترک کر دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے اس دن کی خصوصیت، اس دن کے روزے کے تعلق سے آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اور یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا،
صحابہ کرام کو عاشورہ کے دن 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو باخبر کر دو کہ جو لوگ صبح کیے ہیں اور وہ افطار نہیں کیے روزے کی حالت میں ہیں تو اپنا روزہ مکمل کریں، اور جو لوگ روزے سے نہیں ہیں اب کھانا پینا ترک کر دیں، یعنی روزے کی حالت میں اپنے وقت کو گزاریں. اور صحابہ کرام اس کی طرف اس طریقے سے اس پر عمل پیرا تھے کہ خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے لیے روئی کا کھلونا بنا کر کے رکھتے تھے کہ اگر بچہ بھوک سے رونے لگتا تھا تو اسے اس کھلونے کو دے دیتے تھے تاکہ وہ بھی شام تک یعنی اپنے روزے کو مکمل کر لے. لہذا میرے بھائیوں اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کے استحباب کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف اگر سفر میں بھی ہوتے تھے پھر بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ بعض سلف سے ثابت ہے اور بعض سلف نے اس کے مراتب بھی بیان کیے ہیں کہ انسان یعنی محرم کا روزہ کس طریقے سے رکھے. 10ویں محرم کا روزہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی ساتھ میں روزہ رکھوں گا. یا اسی طریقے سے بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ساتھ میں 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، یعنی اگر کوئی شخص 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے 9ویں تاریخ کا، 10ویں تاریخ کا اور 11ویں تاریخ کا. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا انسان روزہ رکھے. یا اسی طریقے سے تیسرا درجہ یہ کہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے، یا تو 1 دن کا روزہ رکھے. یہ چوتھا مرتبہ ہے. اور اس کے تعلق سے امام ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کا صرف روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں روزہ چونکہ یہ بہترین عمل ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میں 1 دن پہلے یا بعد میں رکھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اسلام پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ، اور جب خاتمہ ہو اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.